حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کوفہ آنے کے بعد تمام قبائل کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو اکثر اوقات بے وقت جہاد آپ کے ہم رکاب رہتا تھا۔ اس نے قبائل عرب کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی اور اب کوفہ میں رہائش پذیر تھا۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں محلہ میں جاؤ اور فلاں مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو اس گھر کے اندر ایک مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے بلند آواز سے جھگڑنے کی آواز سنو گے۔ تم ان دونوں کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ نوجوان چلا گیا تو واقعاً وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو پکڑ کر جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ جناب مولا کائنات نے پوچھا، تمہارے درمیان یہ کیسا جھگڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا امیر، میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ جب خلوت اور تنہائی کا وقت آیا تو میرے دل میں اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں راتوں رات اس کو اپنے گھر سے نکال دوں یا اس سے جدا ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے اب تک ہمارے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجمع عام میں بیان نہیں ہوتی، لہذا تمام لوگ باہر چلے جائیں تاکہ میں حقیقت واضح کر سکوں۔ لوگ باہر چلے گئے سوائے اس عورت اور مرد کے۔ عورت سے فرمایا، اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ عورت نے کہا، نہیں جناب۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ عورت نے کہا، نہیں حضور، میں انکار نہیں کروں گی۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا جس سے تو محبت کرتی تھی اور تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن تیرے باپ کو وہ لڑکا پسند نہ تھا، اس لیے وہ تیرا نکاح تیرے چچا زاد سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیرے باپ نے اسے اتنا دور کر دیا تھا تم ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکتے۔ عورت نے کہا، یا امیر المومنین، واقعی بات اس طرح ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات تو رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو اچانک تیرا چچا زاد آ گیا اور اس نے تجھے بدکاری پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو حاملہ ہو گئی۔ اپنی ماں کو تو نے بتا دیا، لیکن اپنے باپ سے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو نے اسے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر سے باہر گندے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس وقت ایک کتا بچے کے پاس آ گیا اور اس کو سونگھنے لگا تو نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر کتے کو لگنے کی بجائے بچے کے سر پر جا لگا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو تیری ماں دوڑ کر بچے کے پاس گئی اور تیری ماں نے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور پھر بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ البتہ تو نے دست دعا بلند کی، یہ دعا مانگی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما کہ تو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اس عورت نے یہ سب باتیں سنی تو خاموش ہو گئی۔ جناب ابوالحسن علی علیہ السلام نے فرمایا، اب تو بتا کہ حقیقت کیا ہے؟ عورت کہنے لگی، یا مولا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے سچ ہے، لیکن اس راز کا علم سوائے میرے اور میری ماں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ تمام عطا کیا ہے۔ آخرکار اللہ کریم جو حافظ و ناصر ہے، اس نے تیرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ صبح سویرے ایک شخص نے اسے دیکھا تو وہ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، وہاں اس کی تربیت کی۔ پھر یہ جوان ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوفہ آیا۔ پھر
تیرے ساتھ اس کا عقد ہوا، حالانکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا اپنے سر سے کپڑا ہٹا۔ جب نوجوان نے کپڑا ہٹایا تو اس کے زخم کی جگہ واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے اور خدا نے تمہیں فعل بد سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے امام المتقین ولی المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور علم امامت اور فضائل و مناقب اور بزرگی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اطاعت خدا بھی سمجھتے ہیں، اطاعت رسول بھی، مگر اطاعت اول الامر کو نہیں سمجھتے۔ تو سرکار جو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر صاحبان امر کے پہلے علی ہیں اور ان کے بعد 11 جو سب قریش سے ہوں گے، جس کا آخری میرا ہم نام مہدی ہوگا، جو ایسی اسلامی حکومت قائم کرے گا جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگی۔